بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلۃ الشیخ الدکتور آر.کے. محمد العمری والمدنی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے رحمت للعالمین، اس موضوع پر فضیلۃ الشیخ روشنی ڈالیں گے، لہذا تمام سے گزارش ہے کہ وہ اس حال میں تشریف لے آئیں. میں فضیلۃ الشیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اس پروگرام کے آغاز میں آپ تمام حضرات کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو صرف ساری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی قوم، کسی خطے، کسی قبیلے، کسی زبان والوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے ہے. سارے جہاں کا مطلب صرف زمین اور آسمان کے لیے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو دوسری کائنات ہیں، یونیورس، سارے کائنات شامل ہیں. زمین والے تو ان کے لیے تو رحمت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ، زمین کے علاوہ دوسرے اگر کسی کرے پر، کسی سیارے پر، کسی چاند یا ستارے کسی اور جگہ پر کوئی قوم ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت رحمتا مہداۃ، مجھے جو ہے ایک رحمت بطور تحفہ بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے، ہدیے کے طور پر بھیجا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی جذاب. لوگ ایک ملاقات میں، ایک نظر دیکھ کر آپ سے متاثر ہو جاتے تھے. دشمن آتا آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آتا، آپ کو اس دنیا سے مٹانے کی غرض سے آتا. ایک ملاقات ہوتی، ایک نظر پڑتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس طریقے سے معتقد بن جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے بیٹھ جاتی کہ اللہ اکبر. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفات کے موقع پر کہتے ہیں کہ میں، ایک زمانہ وہ تھا جب میں کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور میں قتل کر دوں. وہی شوق میں تھا کہ کسی طریقے سے آپ پر قابو پا جاؤں اور قتل کر دوں. لیکن جب مسلمان ہوا تو زمین میں میرے نظر میں اگر کوئی محبوب انسان تھا، کوئی پیارا انسان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان سے زیادہ پیارا، ان سے زیادہ محبوب میرے نظر میں کوئی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت، وہ کردار، وہ گفتار، وہ اخلاق عطا فرمائے جس کو دیکھ کر دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک گوشے سے متعلق نہیں ہے، بے شمار
گوشوں سے اس کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عورتوں اور بچوں پر رحم کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ اتنے رحم دل تھے کہ آپ کا اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، ایک غریب کی حالت میں، ایک غریب کی زندگی مجھے عطا فرما اور ایک غریب کی موت عطا فرما، اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں اور غریبوں سے آپ کی محبت کا اندازہ دیکھیے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے جب آپ کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ نبی اور غلام، نبی اور اللہ تعالیٰ کے بندے، معمولی بندے بن کر، معمولی غلام بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نبی اور بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نبی اور معمولی بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ کبھی آپ نے تکبر نہیں کیا۔ آپ کی پوری تاریخ، آپ کی پوری سیرت بتاتی ہے فخر اور تکبر یہ آپ کا شیوا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال محنت کرتے ہیں، مسلسل محنت، قربانیاں دیتے ہیں، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے اور فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھنے کا منظر یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کا سر اتنا نیچے تھا کہ سبحان اللہ، آپ کا سر اونٹنی کے گردن پہ لگ رہا تھا۔ تواضع اور عاجزی اور انکساری، اللہ کے شہر میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے سر اونچا نہیں ہے بلکہ بالکل سر نیچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی اور انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا، رحمت کا تقاضا۔ اور آپ کہتے تھے، جنگ میں بھی جاتے تو کہتے تھے کسی بچے کو مت مارو، کسی عورت کو مت مارو، کسی بوڑھے انسان کو قتل مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی، جبکہ میدان جنگ میں انسان یعنی بڑا سخت دل ہوتا ہے، اور جو انسان جنگوں میں ہوتا ہے اس کے دل میں رحمت کا کوئی گوشہ نہیں ہوتا۔ عام تو وہی ہوتا ہے، فوجی لوگ جو فوج میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بس مارنا آتا ہے، اسی کی تربیت دی جاتی ہے کہ دشمن کو دیکھو اور مارو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، جو 9 سے زیادہ جنگوں میں آپ خود بخود بنفس نفیس شریک ہوئے، بڑی بڑی جنگیں، معمولی جنگ نہیں، بدر، احد، خندق، حدیبیہ میں آپ نے صلح کیا، حنین، موتا، غزوہ فتح مکہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی آپ بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر قیدی جو آئے تھے، 70 قیدی کفار مکہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ جنگ کے موقع پر بھی انسان رحم دل ہو اور دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تناسب تھی۔ دشمنوں کے ساتھ لوگوں نے یمن کے قبیلے دوس کو اسلام کی دعوت دی، محنت کی، قبیلے دوس کے لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھے اللہ کے رسول، دوس کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ بد دعا کرنے کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے کر آ، مسلمان بنا کر لے کر آ، میں ان کے لیے بد دعا
طائف کی مثال آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے پتھر سے مار کر لہو لہان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبریل امین پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آتے ہیں. آپ کا اگر اشارہ ہو تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بسنے والے یہ طائف کے لوگ ان کو کچل کر رکھ دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں مجھے امید ہے ان کے پیٹ سے جو اولاد نکلے گی وہ مسلمان ہوں گے. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے آپ نے کفار مکہ کو معاف کر دیا، جو جان کے در پہ تھے، آپ کی عزت کے در پہ تھے، بدر در آپ کو تکلیف دی، پریشان کیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ جاؤ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں، آج اسلام کو غلط طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب سمجھا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو مارتا ہے اور غیر مسلموں کو قتل کرتا ہے، اسلام غیروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کچھ غلط فہمی میں مبتلا کچھ لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ اگر اسلام کی تعلیمات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. اسلامی حکومت میں رہنے والے کسی غیر مسلم انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے بغیر کسی حق کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. اسلام نے اتنا حق دیا ہے غیر مسلموں کو. ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت کے ماننے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں موجود ہیں. ایک مسلمان ایک غیر کے ساتھ یہاں رہتا ہے تو یہ اگریمنٹ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی. یہ اگریمنٹ دیتا ہے. یہاں کے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے، قانون کے حساب سے آپ کا پڑوسی، آپ جس ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، آپ جس بس پر سوار ہوتے ہیں، یہ گویا آپ دوسروں کے اپنے ساتھ جانے والوں کو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، یہ آپ نے اگریمنٹ دیا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان دھوکے سے اس طریقے سے جا کر معصوم لوگوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں، جاتا ہے اور اچانک جا کے قتل کر دیتا ہے، تو اسلام میں ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں جو ہے کبیرہ گناہ جو ہے کہا جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، میجر سن، بڑا گناہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں. کیونکہ آپ جنگ کا موقع نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، امن کا موقع ہے، پیس کا موقع ہے. مارکیٹ میں لوگ بزنس کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اچانک جا کر کوئی نعوذ باللہ اس طریقے سے کوئی غلط کام کر دے جس کی وجہ سے جو ہے خون رسنے لگے، لوگ مرنے لگے، بچے اور عورتیں مرنے لگے، بوڑھے لوگ مرنے لگے. اسلام اس کو ہرگز جائز نہیں قرار دیتا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکومت میں رہنے والے غیر مسلم کو تکلیف دیتا ہے، اس کی عزت پر، اس کے مال پر حملہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میں اس سے لڑوں گا، قیامت کے دن میں اس سے لڑوں گا. اسلام کی یہ تعلیمات ہے. اسلام کبھی بھی مسلمان کو دہشت گردی پر ہرگز نہیں مارتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. جنگ ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان. جنگ کے موقع پر اگر کوئی جنگ میں لڑنے والا آپ کا دشمن آپ کر کہتا ہے، آپ سے آ کر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے پیس دیجیے،
مجھے امن و امان دیجیے، تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پناہ دیجیے. وَأَبْلِغُوا مَأْمَنَهُ، اور امانت کی جگہ میں، حفظ و امان کی جگہ میں، بالکل سیکورٹی کی جگہ میں لے جائیے، اس کو پہنچائیے. کب تک؟ حتیٰ کہ وہ کلام پاک کو سنے، قرآن پاک کو سنے. یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو پکڑ آیا موقع میں کو ختم کر دو، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو امن دیجیے حتیٰ کہ وہ قرآن کریم کو سنے. کیونکہ اسلام آیا ہے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آیا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی خدا سے ملانے کے لیے. وہ حقیقی خدا جس کی ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، زمین عبادت کر رہی ہے، سمندر عبادت کر رہا ہے، پہاڑ عبادت کر رہا ہے، درخت اور حجر عبادت کر رہا ہے، وہ سارے مخلوقات کے ساتھ انسان کو بھی اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ابھارنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اسلام آیا ہے. لوگوں کو قتل کرنے یا دوزخ میں لے جا کر ٹھوسنے کے لیے نہیں آیا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان یہاں پر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری قوم بس یہ مسلمان ہے اور غیر مسلم ہماری قوم نہیں ہے. نہیں، بالکل غلط بات ہے. غیر مسلم بھی ہماری قوم ہے، غیر مسلم بھی ہماری قوم ہے. انبیاء اکرام کی تاریخ کا اگر دیکھیے، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. مسلمان امت اجابت ہے، وہ امت جس نے قبول کر لیا، دعوت کو قبول کیا. اور غیر مسلم امت دعوت ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، ان تک دعوت کو پہنچایا جائے اور ان کو اپنا بنایا جائے اور ان کو جنت کا راستہ بتایا جائے. یہی ہونا چاہیے. تو میرا موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے محمد، جب تک آپ ہیں ان کفار مکہ کے درمیان، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے اس وقت تک کفار مکہ پر کوئی بڑا عذاب نہیں آیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے گئے، مدینہ گئے، سن دوسری ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی اور 70 کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. بہت بڑا عذاب تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود غیر مسلم جہاں کفار مکہ تھے ان کے لیے رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا. آج جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، مرغوں کو لڑایا جاتا ہے اور تماشا دیکھا جاتا ہے. ایک مرغہ دوسرے مرغے کو مار رہا ہے اور زخمی کر رہا ہے اور جیتنے والے پر اس کو انعام دیا جا رہا ہے. جی، جیسا کہ یونان وغیرہ میں، مغرب قوم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مغربی ملکوں میں. لیکن اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے چہرے پر اگر داغ لگاتا ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. چہروں کو مارنے سے منع کیا اسلام نے، انسانی چہرے پر مارنے سے منع کیا کہ انسان کو بھی چہرے میں نہ مارا جائے، جانوروں کو چہرے میں نہ مارا جائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینے کی گلی میں، دیکھا کہ ایک گدھا ہے، اس کے چہرے پر داغ لگایا گیا، نشانی لگائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کس نے اس جانور پر داغ لگایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں ایک باغ میں آرام کر رہے تھے، اتنے میں ایک اونٹ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر سامنے بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصار کا نوجوان آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام لے رہے ہو لیکن اس کا کھانا تم صحیح طریقے سے نہیں دے رہے ہو. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے وہ ویسے استعمال کرو، ان کو تکلیف مت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر بیٹھ کر یا جانوروں پر بیٹھ کر کھڑ کر خطبہ دینا یا کھڑے رہنا بیکار بات
بات چیت کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں. جانوروں کو آپ نے کہا کہ ممبر مت بناؤ. کیا آپ کھڑے ہوئے ہیں جانوروں پر بہت دیر تک بغیر کسی مقصد کے؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر کوئی کسی پرندے کو بغیر کسی مقصد کے قتل کرتا ہے، پرندہ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مقصد کے، کھانے کے لیے نہیں، کسی طبی غرض کے لیے نہیں، بغیر کسی مقصد کے اگر کسی پرندے کو مارتا ہے تو حدیث بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن وہ پرندہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس شخص نے مجھے بغیر کسی مقصد کے مجھے قتل کیا. پرندہ اللہ کے سامنے شکایت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور اور پرندے کیا بلکہ یہ جمادات، یہ لکڑے اور یہ درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم آپ کے لیے بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں شروع میں ممبر بننے سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے، کھجور کا درخت کا جو تنا ہوتا ہے، ٹرنک جس کو کہتے ہیں، اس پر سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا. جب سے ممبر بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت سے آپ نے اس پر ٹیکا لگا کر خطبہ دینا چھوڑ دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے میں محروم ہو گیا، اس شوق سے وہ تنا رونے لگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے 10 مہینے کی اونٹنی بچہ اگر جو ہے جنے تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کی آواز ہونے لگی، رونے کی آواز ہم سن رہے تھے کھجور کے درخت کے تنے سے. اللہ اکبر، رونے کی آواز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور کھجور کے درخت کے تنے کو ہاتھ لیتے ہیں، تھپاتے ہیں. جس طریقے سے چھوٹے بچے کو، جو رونے والا بچہ ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے آپ جس طریقے سے تھپاتے ہیں اس طریقے سے تسلی دیتے ہیں اور وہ تنا خاموش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کھجور کے درخت کے تنے کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کر دیا. وہاں سے نکال کر ممبر کے نیچے اس کو دفن کر دیا. اس کا نام جذع حنانہ کہا گیا، رونے والا تنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں بلکہ آپ نے جمادات کے ساتھ محبت کی ایک اور مثال دی. آج کل اگر کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یہ منحوس جگہ ہے، یہ نحوست کی جگہ ہے، یا ہمارے فلاں صاحب کا حادثہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ جہاں جس کے دامن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جہاں پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جہاں پر آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سید الشہداء رضی اللہ عنہ ارضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کبھی آتے دیکھتے تو کہتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت ساری دنیا والوں کے لیے، دنیا کے طبقے کے سارے لوگوں کے لیے، بلکہ درختوں کے لیے، حجر کے لیے، سب کے لیے موجود تھا. اس کے بعد آخر میں 10 نکات ایسے ہیں، 10 پوائنٹ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت کی وجہ سے جو انسانوں کو ملا اور ایسا احسان اور ایسا انعام جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو مخلوقات کی بندگی سے نکال کر اللہ کی خالق کی بندگی کی طرف اس اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکالا. انسان کے سر کو وہ عزت اور سربلندی عطا فرمائی کہ درخت کے نیچے نہیں اور کسی سمندر یا کسی سانپ یا کسی بچھو یا کسی بندر یا کسی ہاتھی کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے، کیونکہ سر جھکا رہا ہے تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، خالق کے سامنے سر جھکا رہا ہے. ساری دنیا میں وہ سر اونچا کر کے چل رہا ہے اور اگر
سر اس کا جھک رہا ہے تو صرف اور ایک اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے وہ عزت انسان کو بخشی کہ مخلوق کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا ہے. ہمارا سر جھکتا ہے تو خالق کے سامنے, ساری دنیا کے پروردگار رب العالمین کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے. یہ عزت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا, یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتی ہے تجھ کو نجات. 1000 چیزوں کو خدا بنا کر جو انسان اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے, معمولی چیزوں کے سامنے, درختوں کے سامنے, اور اپنی بنائی ہوئی اور وہ جو پیشہ جو کرتا ہے اس کے سامنے, جس گاڑی پر سوار ہو کر جاتا ہے اس کو اس کے سامنے اپنا غلام سمجھتا ہے, اور اس کو پوجا کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے. ان ساری چیزوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایک خالق, ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سر جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عزت جو بخشی ہے, یہ انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا اکرام ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس پر انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور یہ کام ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسری نعمت جو انسانیت پر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وہ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیکار خیالات, باطل نظریات, رسم و رواج, جی کسی چیز کو دیکھ کر ڈر جانا اور یہ سمجھ جانا کہ وہاں کوئی نقصان دہ چیز ہے, بھوت ہے, اللہ تعالیٰ نے جی اس چیز کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکالا. مالدیو جو آج ایک بہت بڑا ملک ہے, جزیرہ, اصل میں مالا دیو نام اس کا تھا. اس بستی کے بارے میں مشہور تھا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑا جہاز آتا, اور وہ جہاز, اس جہاز میں ایک بھوت, اور سال میں ایک مرتبہ وہاں قانون تھا, سسٹم تھا بستی والوں کا, مالدیو والوں کا, کہ ایک نوجوان لڑکی کو وہاں کے ایک بت خانے میں رکھیں گے, اور وہ شیطان آتا اور اس کے ساتھ غلط کام کر کے اس کی جان لے کر جاتا. ان کا سسٹم تھا, ہر سال جو ہے اس طریقے سے ایک لڑکی کو دیتے تھے. موراکو مغرب سے ایک بڑے عالم, بڑے قاری جی سیاحت کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں, اور ایک بوڑھیا کے گھر میں مہمان بن کر وہ قرآن سکھاتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عورتیں, گھر کی عورتیں سب رو رہی ہیں. تعجب ہوتا ہے, کس بات پر تم رو رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہمارا سسٹم ہے, آج ہمارے گھر کی جو لڑکی ہے اس کو تحفے کے طور پر پیش کرنا ہے, کل اس کا جنازہ ہے. اس عالم نے کہا اس لڑکی کی جگہ پر مجھے رکھ دو, میں اس بت خانے میں بیٹھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں زندہ نکلوں گا اور اس مصیبت کو میں دور کروں گا. رات ہوتی ہے, اس رات پر ایک بہت بڑا جہاز, پانی کا جہاز, لائٹ کے ساتھ, زبردست روشنی کے ساتھ آتا ہے. جیسے جیسے قریب ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے جاتے ہیں, زور سے پڑھتے ہیں. جیسے ہی زور زور سے پڑھنے لگتے ہیں ویسے ہی وہ جہاز ڈوب جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. دوسرے دن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ رہیں گے, ان کی میت دیکھ کے آتے ہیں تو الحمدللہ اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اس ایک واقعے سے پوری بستی مسلمان ہو گئی. آج بھی مالدیو 100% مسلمان ہیں, 100% مسلمان, اور وہاں کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا رہنے والا مسلمان ہوگا. کتنے جزیرے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی آتا تو ان کے بچے پورے قرآن کریم پڑھتے, ان کے گھر سر پر جو ہے قرآن کریم ہوتا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ نیل, دریائے نیل جو مصر کا, ایجپٹ کا جو دریا ہے, اس دریا میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب پانی سوکھ جاتا تو کسی لڑکی کو, نوجوان لڑکی کو قربانی کے طور پر دینا ہوتا, پھر وہ پانی وہاں سے بہتا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیل کے جو وہاں مصر کے جو گورنر خط لکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں معمول ہے, ایسا ایسا معمول ہے, کیا کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, لکھتے ہیں خط, نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ,
تیرے پانی کو معمول کے مطابق نکال، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں کسی اور کے حکم سے نکلتا ہے تو تیری ضرورت نہیں۔ یہ خط ڈالنے کے لیے کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور نیل اپنے پانی کو جاری کرتا ہے۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باطل خرافات، باطل نظریات کہ بلی سامنے اگر کالی بلی آ گئی تو جو ہے آج کا کام بیکار ہے، آج کچھ نہیں کر سکتے، فلاں صاحب کے جیسے نحوست، کسی لڑکی کا پیر اگر جو ہے چپٹا ہے، اگر زمین پر لگتا ہے تو یہ عورت جو ہے ہمارے گھر کی نحوست ہے اور اس سے جو ہے ہمارے گھر میں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس قسم کے جو باطل خیالات ہیں یہ سب ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ تیسری چیز، اسلام سارے انسانیت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ ایک مسلمان ایک غیر مسلم کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہے، کس طریقے سے ہم آپس میں قوت برداشت کے ساتھ رہ سکتے، یہ طریقہ اسلام نے سکھایا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنائے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم دعوت کا کام کریں گے، ہم لوگوں کو حق بتائیں گے، باطل کیا ہے بتائیں گے، دوسروں کو ہم گالی نہیں دیں گے، دوسروں کے ساتھ بدکلامی نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کے خداؤں کو بھی گالی نہیں دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کے خداؤں کو آپ گالی مت دیجیے، قرآن کی تعلیم ہے۔ ہم حق کی دعوت دیں گے، باطل کیا ہے بتائیں گے، اور انسان کی اس غلط نظریات سے ہماری دشمنی ہوگی، انسانیت سے دشمنی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ چوتھی چیز تھی جس کی تفصیل میں نے بتائی۔ پانچویں چیز اسلام نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سارے انبیاء کا احترام کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا جائے جن کو یہودی عزت دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا جائے جن کو عیسائی عزت کرتے ہیں، سارے انبیاء کا احترام کیا جائے۔ سارے انبیاء بھائی ہیں، ایک ہی تعلیم لے کر آئے۔ اسلامی کی انہوں نے تعلیم دی، کسی اور مذہب کی انہوں نے تعلیم نہیں دی۔ چھٹی چیز، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا کہ کسی کا خون کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کا مال کسی کے لیے ناجائز طور پر اٹھانا جائز نہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرنا جائز نہیں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے اسلام نے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا۔ ساتویں چیز، اخلاق، کیریکٹر کی کیا اہمیت ہے اسلام نے بتایا۔ سچائی، وفاداری، پاک دامنی، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا، بڑوں کے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اسلام نے یہ سکھایا۔ یہ تعلیم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو پرفیکٹ کروں، اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا۔ آٹھویں چیز، اسلام جہاں دین میں سب سے پرانی چیز ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کا زمانہ، اس کو لینے کا حکم دیتا ہے، دنیا کے چیزوں میں اپنے عقل کو استعمال کرنے اور آگے سے آگے بڑھنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا کہ دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی تحقیق میں، جی انسانیت کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے اس کے لیے آپ جہاں تک اکتشاف کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو، آگے بڑھو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نویں چیز، اسلام انسان کی دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور دوسرا جان۔ جسم اور جان، ان دونوں چیزوں سے بن کر انسان بنتا ہے۔ دونوں کے جو تقاضے ہیں اسلام نے اس کا خیال کیا۔ روح کے لیے غذا دی، جسم کے لیے غذا دی۔ جسم کے لیے پاک غذا ہونا چاہیے، روح کے لیے قرآن کریم، ذکر الہی، اذکار اور اللہ کی یاد، عبادات، یہ ساری چیزیں اسلام نے دی۔ روزہ ہے اسلام میں، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حلال کھانا، اس کے ذریعے بھی روح پاک ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے بیلنس کر کے بتایا۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر بالکل سنیاسی بن جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اسلام نے یہ کہا کہ دین بھی اپناؤ اور دنیا بھی اپناؤ، دونوں چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ مقصد دوزخ سے عذاب سے بچنا ہے، مقصد دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے۔
اسی لیے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دنیا میں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. لیکن دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو. آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ایک نمونہ پیش کیا کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان پر کوئی فوقیت نہیں. آج گوری قوم کا بہت بڑا ان کا معیار ہے. ایک امریکہ کا یورپ کا آدمی ایک آدمی تیسری دنیا کے 20 آدمی کھانے کا جو کھانا ہوتا ہے ایک آدمی کھاتا ہے. انڈیا کا یا چائنا کا 20 آدمی جو کھانا کھاتے ہیں جس طریقے سے ان کو کھانے کے لیے 20 آدمیوں کے لیے جو پیسے چاہیے وہ ایک آدمی وہاں خرچ کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہیں, کسی کو کسی پر فوقیت نہیں, کسی زبان والے کو کسی زبان والے پر فوقیت نہیں. سارے انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں سوائے اس کے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو متقی اور پرہیزگار ہے. اسلام نے آخر میں یہ تعلیم دی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. زمین پر جو لوگ ہیں ان پر تم رحم کرو, آسمان پر جو خدا ہے وہ تم پر رحم کرے گا. یہ رحم انسانیت کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے, سب کے لیے عام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے طریقے پر چل کر اس رحمت کے جذبے کو عملی طور پر اپنانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم آپ فضیلت الشیخ الدکتور آرکن محمد المدنی حفظہ اللہ سے قیمتی اور علمی بیان سماعت فرما رہے تھے, جس میں شیخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے, اس کو آپ نے مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کے علم سے جن کو فائدہ پہنچائے. آمین. والحمدللہ رب العالمین.